الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کل سورۃ البقرہ کی جو آیات پڑھی گئی تھی ان میں سے خاص طور پر وہ آیات جن کا تعلق منافقوں کے گروہ سے ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی، لیکن قبل اس کے کہ میں درس کا آغاز کروں اور ان آیات کریمہ کو پیش کروں، میں ایک بات تو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو کہ کورونا وائرس نام کی جو مصیبت، جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس میں 30 لاکھ انسان مبتلا ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ یہ تو ایک عالمی سرکاری اعداد و شمار ہیں جن میں پوری سچائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ WHO کی ہدایات پر جو عمل ہوتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اعداد و شمار اس کے حوالے سے شائع ہوتی رہتی ہیں، ان کے بارے میں امریکہ کو بھی شک ہے، یورپ کو بھی شک ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کو شکوک و شبہات ہیں۔ خاص طور پر امریکہ کو چین کے بارے میں بہت زیادہ شک و شبہ ہے، اس بارے میں بھی کہ کیا کسی لیبارٹری سے اس کورونا کو تیار کیا گیا، وہاں کی غلطی کے نتیجے میں یہ جرثومہ پھیلا، یا یہ قدرتی ایک آفت کے طور پر جرثومہ سامنے آیا اور شہر ووہان میں سب سے پہلے اس کا اثر ظاہر ہوا۔ تو ایک تو یہ موضوع ہے جس کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، سوالات ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو تعداد مرنے والوں کی رہی ہے اس کے بارے میں چین کے بھی متعدد لوگوں کے جو بیانات آتے رہے جو چین سے باہر ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ چین میں رہتے ہوئے وہ جرأت نہیں کر سکتے کہ سرکاری اعداد و شمار سے ہٹ کر کوئی بات کہیں۔ لیکن ابتدائی دور میں جب ووہان شہر میں موتیں ہو رہی تھیں اور چند تعداد روزانہ ذکر کی جاتی تھی کہ آج اتنوں کی موت ہوئی، اس وقت کہنے والوں نے یہ بتایا تھا کہ 10-10 1200 لوگوں کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے۔ تو جو انکشافات کیے گئے وہ چین سے ہٹ کر کیے گئے، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چین میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دے جو سرکار کے خلاف ہو، کیونکہ وہاں ایک دہشت گردانہ حکومت ہے، ایک ظالم حکومت ہے اور وہاں جمہوریت کا کوئی گزر نہیں ہے، وہاں لوگوں کو حقوق تو ملتے نہیں ہیں۔ یہی صورتحال بہت سے ان ملکوں میں بھی ہے کہ جہاں جمہوریت کا صرف ڈھکوسلا ہے، صرف نام ہے اور حقیقت اس کے اندر کچھ اور ہے۔ اس لیے جو بھی تعداد بیان کی جا رہی ہے اس تعداد میں سچائی پورے طور پر نہیں ہے، پھر بھی بہرحال اتنی بڑی تعداد ہے کہ 30 لاکھ انسان دنیا میں متاثر ہیں اور 2 لاکھ کی موت ہو چکی ہے، اور ہمارے اس ملک کے اندر 30,000 لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں جیسے کہ اعداد و شمار ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں بہت زبردست شکوک و شبہات اس لیے بھی ہیں کہ یہاں تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو جن لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے وہ 1 فی 1000 نہیں ہے، بلکہ 1 فی لاکھ نہیں ہے۔ یہاں ٹیسٹ تو ابھی بہت تھوڑے لوگوں کا ہوا ہے اور بہت کم علاقوں میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی لاکھوں کروڑوں انسانوں کا جب ٹیسٹ ہوگا تو حقیقی اعداد و شمار سامنے آئیں گے، اور نہیں معلوم کہ وہ بیان بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی 30,000 کی تعداد ایک بڑی تعداد ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، اور تقریباً 1000 لوگ جان دے چکے ہیں۔ 1000 لوگ اس کورونا کی بنیاد پر موت کے شکار ہو چکے ہیں، یعنی حسب اعداد اور شمار سرکاری۔ تو ایک تو اس واقعے
کے بارے میں جو معلومات روز بروز دی جا رہی ہیں اور شہر در شہر کی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ مہاراشٹر متاثر ہے، اور پھر یو پی متاثر ہے، اور دیگر صوبے متاثر ہیں، اور ان کے اعداد و شمار ہیں، لیکن وہ اعداد و شمار یقینی اس لیے نہیں ہے کہ سب کے ٹیسٹ کے بعد کے وہ نتائج اور اعداد و شمار نہیں پیش کیے جا رہے۔ مجھے اس وقت جو بات کہنا ہے کہ جو قوانین بتائے جا رہے ہیں، جن کی ہدایت دی جا رہی ہے، جس سوشل ڈسٹینسنگ پر بڑا اصرار ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہیے، اور کسی گھر میں 10 افراد، کسی میں 20 افراد ہیں، وہ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ ایک غیر عملی چیز ہے۔ گھر کے اندر جہاں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس طرح تو رہ نہیں سکتے ہیں کہ ایک مصنوعی فاصلہ بنا لیں اور ایک دوسرے سے دور رہیں اور پھر ہر آدمی اکیلا بیٹھا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باورچی خانے میں بھی کوئی نہ جائے، وہاں بھی اگر جائے تو ایک ہو، پھر وہ کھانا بھی سپلائی نہ کرے اور کھانا بھی ساتھ مل کر نہ کھایا جائے، اور پانی بھی کوئی کسی کو نہ دے سکے، کیونکہ پانی دے گا تو 1 فٹ کا فاصلہ رہ جائے گا، کھانا دے گا تو 1 فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ رہ جائے گا، اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں تو جب کہی تو جاتی عمل نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ ان باتوں کی جو مخالفت ہو رہی ہے وہ ان مزدوروں کے ذریعے ہو رہی ہے جو مختلف صوبوں سے اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ کہیں سڑکوں پر اکٹھا ہو گئے، اسٹیشنوں میں اکٹھا ہو گئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ٹھسے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ خوب دھجیاں اڑائی گئیں، اور اس کے علاوہ کہیں شادی میں لوگ جمع ہیں، اور کہیں جناب کسی تہوار میں جمع ہیں، اور کہیں اسمبلی میں جمع ہیں، اور کہیں کہاں جمع ہیں، یہ سب تماشے ہوتے رہے۔ لیکن چونکہ میڈیا کو مشغول کر دیا گیا کہ بس جو لوگ صاف ستھرے ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرو، اس لیے ساری توجہ ادھر مبذول کرا دی گئی، اور جہاں دھجیاں اڑائی گئیں ہدایات کی، طبی ہدایات کی، سائنسی ہدایات کی، حکومتی ہدایات کی، وہاں پر بس بات آئی اور گئی، اس کو زیادہ چھیڑا ہی نہیں گیا، اس کا زیادہ تذکرہ ہی نہیں ہوا، بہت ٹھنڈے انداز سے خبر دے دی گئی اور ٹی وی پر دکھا دی گئی، اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس پر نہ زیادہ افسوس اور نہ اس پر زیادہ اعتراض۔ اور اسی طرح یہ دیکھا سب نے اپنی آنکھوں سے کہ جہاں بھیڑ جمع ہے، لائن لگی ہے، کبھی راشن کے لیے، کبھی دکانوں پہ جانے کے لیے، کبھی منڈی میں، کبھی اسٹیشن پر، کبھی سڑکوں پر، وہاں یہ دیکھا گیا کہ پولیس کے ڈنڈے نظر نہیں آئے، اور پولیس کبھی ہاتھ جوڑتی رہی اور کبھی ان کو نصیحت کرتی رہی۔ لیکن اگر کہیں ایسا موقع مل گیا کہ کسی مسجد میں کچھ اللہ کو، ایشور کو ماننے والے اس کی پوجا کرنے چلے گئے، وہ 10 ہوئے تو 10 ڈنڈے اور 20 ڈنڈے ان کے لیے تیار، جس سے یہ صاف طور پر اظہار ہے کہ ایک شیطانی نسل ہے، ایک خبیث الفطرت قسم کی نسل ہے، جس کو یہ کام سونپا گیا کہ جو بھی اللہ کی پوجا کرے، ایشور کی عبادت کرے، جو پرارتھنا کرے، جو لو لگائے اپنے مالک سے، اس کے ڈنڈے لگاؤ، اور جو بدماشیاں کرے، عیاشیاں کرے، بھیڑ لگائے، شور مچائے، مظاہرہ کرے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہاں تک کہ اب اس کا اثر یہ ہوا امارات میں، سعودیہ میں، کویت میں، بحرین میں، خلیجی ملکوں میں اس کا ریاکشن ظاہر ہونے لگا، یعنی وہ بھی حیران ہو گئے۔ یہ بہت بڑے واقعات ہوئے، جس وقت سی اے کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اس وقت بھی خلیجی ملک خاموش تھے، لیکن اب جب یہ صورتحال لوگوں نے دیکھی کہ مسجد میں جو جائے اسی کے ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اور کسی اور جگہ پر جو جمع ہو جائے، وہ چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو، ان کے لیے ڈنڈا نہیں، بہت چند لڑکوں کو اٹھک بیٹھک کرا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ اٹھک بیٹھک تو ایک ورزش ہوئی، یوگا ہوا، گویا ان سے یوگا کروایا جا رہا ہے، زبردستی کا یوگا کروا دیا کہ چل اتنی اٹھک بیٹھک کر لے۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت اور ایشور کی پوجا کے لیے کوئی گیا ہے، اس سے دعا مانگنے کے لیے گیا ہے، تو اس کے خلاف شیطانی نفرت کا جھاگ منہ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وقت ڈنڈے جس طرح مارے جاتے ہیں، صاف طور پر لگتا ہے جیسے کوئی نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے بھرا ہوا ہو، جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی شیطان ہو جو مسلط کر دیا گیا۔
یہ وہ مناظر ہیں جن کو دیکھ کر وہ عرب جو سوئے رہتے ہیں، جنہیں ہوش نہیں آتا ہے اور جو اپنی غیرت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، ان کی غیرت بھی بھڑکی اور انہوں نے بھی بیانات دینے شروع کر دیا کہ اگر یہ نفرت کا نظام چلے گا اور فرقہ واریت ہوگی تو پھر یاد رہے کہ جو ملازم ہندوستان کے ہماری سرزمین پر ہیں، جن کو ہم لاکھوں ڈالر دے رہے ہیں اور جن کے پیسوں سے گھر بن رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، پھر وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ جب اس طرح کی باتیں کہی گئیں تو کچھ مادہ پرست لوگوں کے دماغوں پر چوٹ لگی اور کچھ جھوٹوں کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ ان کا جھوٹ پوری دنیا میں پکڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے وزیر خارجہ پومپیو نے یہ کہا کہ یہ فرقہ واریت قابل برداشت نہیں ہے اور غلط ہو رہا ہے۔ OIC نے تو خیر کہا یہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو خاموش رہتا ہے، مدہوش رہتا ہے، بے ہوش رہتا ہے، لیکن یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس پر اس کی غیرت بھی بھڑک گئی اور OIC یعنی 57 مسلم ملکوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ فرقہ واریت قابل قبول نہیں ہے اور سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور مذہب کی طرف نسبت کرنا کسی مصیبت کی اور کسی وبا کی یہ تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات جب ان کی طرف سے ہی صرف نہیں بلکہ WHO کی طرف سے بھی اس معاملے میں یہ کہا گیا کہ مذہب کو بیچ میں ڈالنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی طرف سے بھی یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ ظلم اگر کیا جا رہا ہے کہ بیماری کو کسی فرقے پر کسی طبقے پر مڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ غلط عمل ہے اور یہ قابل قبول نہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس میں دنیا کے لوگوں نے حق کی بات کہنا شروع کی اور جھوٹ کو پکڑنا شروع کیا، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ جو کمینہ فطرت قسم کے گندے اور جھوٹے اور مکر و فریب کے بنے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس سب کے باوجود بھی نہیں مانیں گے، وہ اپنی شرارت کرتے رہیں گے کہ بہت کبھی بڑے سنجیدہ بن کر کے جیسے بڑی تحقیقی بات پیش کر رہے ہوں اور بہت ہی زیادہ مشفقانہ انداز سے گفتگو کر رہے ہوں۔ ایسے بھی ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ کہ جن کے چہرے مہرے سے یہ لگتا ہے کہ وہ سنجیدہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی ڈنک موجود ہیں، وہ بھی ڈستے ہیں، وہ بھی ڈنک مارتے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ پہلے آستین میں گھستے ہیں اور جب آستین میں جگہ پا لیتے ہیں تو بھی ڈنک مارتے ہیں۔ لوگ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ گردواروں کی تعریف ہو رہی ہے۔ آج صبح بنگلہ صاحب کا گردوارہ، دلی کا جو گردوارہ ہے جس کی طرف سے یہ کہنا بھی ہے اور عمل بھی ہے کہ وہ روزانہ 2 لاکھ انسانوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس کے یہاں کھانا بڑی مقدار میں پک رہا ہے، مشین سے روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، جو منٹوں سیکنڈوں میں ہزاروں روٹیاں تیار ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں کھانا پک رہا ہے، وہاں دال تیار ہو رہی ہے، وہاں ترکاری تیار ہو رہی ہے، وہاں روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، سب سارے کاریگر وہاں لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد بانٹا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی بھیڑ ہے، 2 لاکھ قسم کے لوگ ہیں، یقیناً ایک وقت میں سب پل نہیں جاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کی آمد ہوتی ہے اور وہ کھانا لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ عمل جب وہ کر رہے ہیں تو کوئی بھیڑ نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات خلاف نہیں ہو رہی ہے اور اتنا زیادہ اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے کہ 100 پولیس والوں نے موٹر سائیکلوں پر اس گردوارے کے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک مارچ نکالا اور وہ سب اس گردوارے تک پہنچے اور انہوں نے گویا سر جھکا کر سلامی دی اس گردوارے کو۔ بہت اچھی بات ہے، یہی ہے مانوتا کا عمل۔ وہ گردوارے کے جو لوگ ہیں وہ مانوتا کی خدمت کر رہے ہیں اور جن پولیس والوں کو توفیق ہوئی کہ انہوں نے اس کی پذیرائی کی، اس کو پسند کیا، اس پر شکریہ ادا کیا، وہ بھی قابل قدر ہے۔ لیکن اب میرا کہنا ہے، تبلیغ کے مرکز والوں سے بھی کہنا ہے اور پورے ملک کی مسجد والوں سے کہنا ہے کہ ہر مسجد سے یہ طے کر لے کہ وہاں پر جو بھی کھانا تیار کیا جا سکے یا مختلف جگہوں سے گھروں سے وہاں پہنچایا جا سکے، اسے غریبوں میں تقسیم کرنے کا نظام شروع کر دیں۔ ہر مسجد سے یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے جیسے گردوارے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ 2 لاکھ کو کھلا رہے ہیں تو آپ کم از کم 2000 کو کھلا دیجئے، 10,000 کو کھلا دیجئے۔
اگر یہ عمل ہر مسجد سے شروع ہو جائے گا اور یہ بتا دیا جائے پولیس والوں کو، تھانے والوں کو کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی پسندیدگی کے لیے آپ نے جلوس نکالا، 100 موٹر سائیکل لے کر اور سلامی پیش کی گردوارے کو، اب ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد میں بھی آپ سلامی پیش کریں گے اور آپ یہاں پر بھی حاضر ہوں گے، سر جھکائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے اور مانوتا کی اس خدمت کو تسلیم کریں گے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جہاں کے بارے میں ہنگامہ چلا اور مرکز کو خالی کر لیا گیا، مرکز والوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ اب مانوتا کی خدمت کی ذمہ داری ملک اور عالم کی سطح پر وہ سنبھال لیں۔ جو کام وہ کرتے تھے وہ بھی چلتا ہی رہے گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی، لیکن مانوتا کی خدمت کا جو کام ہے اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ لہذا مرکز سے سینکڑوں ہزاروں افراد کو کھانا بانٹا جائے، وہاں جس طرح کھانا روز تیار ہوتا تھا اور تیار ہوتا رہے گا وہاں کھانا تیار کیا جائے۔ وہاں تو جو مرکز میں آنے والے افراد تھے جو دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اور اخلاق کے لیے ہی آتے رہے، جن پر الزامات لگانے والوں نے یہاں تک لگا دیا کہ انہوں نے کہیں ڈھیلے مار دیے اور کہیں تھوک دیا، ظاہر ہے کہ جس نے کسی پر تھوکا وہ انسان بھی نہیں تھا، اس کو مرکز کی طرف یا تبلیغ کی طرف منسوب کرنے والے اتنے بڑے مجرم اور شیاطین ہیں جن سے بڑا شیطان روح زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ عمل کیا تھا تو سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا عمل ہوتا ہے، پولیس کا تھانہ مرکز سے ملا ہوا سب کو معلوم ہے، یہاں کی جو انٹیلیجنس ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ صرف اچھائی پھیلاتے ہیں، یہ اچھے شہری بناتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور جب یہ معلوم ہے تو اب میڈیا کے جو بدماش اور خبیث الفطرت لوگ ہیں جب اس ڈھیلے مارنے کے اندور کے عمل کو جہاں صرف لفنگے قسم کے لڑکے نظر آ رہے ہیں، وہ جو فوٹو دکھا رہے ہیں اس میں پینٹ شرٹ پہنے والے اٹنگے پٹنگے لفنگے لڑکے ہیں، ان کو تبلیغ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ کہیں تھوکنے والے کا ذکر کر دیا اور اس کو تھوکتے دکھایا نہیں گیا اور تبلیغ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ کہیں یہ کہ صاحب پیشاب کی بوتل پھینک دی گئی، اس کو تبلیغ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جن کے اندر بگاڑ ہے، کیچڑ ہے، گندگی ہے، ان کے منہ سے گندگی ہی نکل سکتی ہے، کوئی اچھائی نہیں نکل سکتی۔ ورنہ اگر انسان ہوتے تو یہ کہتے کہ یہ جماعت ایسی ہے کہ جو ملک میں بلکہ دنیا میں سب سے بہتر جماعت ہے، جس کا سیاست سے لینا دینا نہیں، جس کا دنیا داری سے لینا دینا نہیں، جس کا کسی مکر و فریب سے لینا دینا نہیں۔ یہ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، یہ ایشور کو ماننے والے ہیں اور ایشور کی پوجا کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے اچھے اخلاق تیار کرتے ہیں۔ ان کا یہی مشن ہے اور یہی کام ہے، 100 سال سے یہی کام کر رہے ہیں اور یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے مرکز امریکہ میں ہیں، ان کے مرکز یورپ میں ہے، ان کا مرکز اسپین میں ہے، ان کا مرکز ماسکو میں ہے، رشیا میں ہے، پوری دنیا میں ان کے مرکز ہیں اور کسی مرکز میں مصیبت نہیں آئی۔ مصیبت صرف انڈیا کے مرکز میں آ گئی، اس لیے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے، حکومتوں کو معلوم ہے، انٹیلیجنس کو معلوم ہے اور خبر دینے والے، خبر تیار کرنے والے اداروں کو معلوم ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو صرف اچھائی کی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، تقوی کی بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق عطا کرتے ہیں، یہ غلط کام کرتے ہی نہیں۔ کسی نے بھی اگر یہ غلط کام کیا تو ٹارگٹ بنانے کی خاطر ہر کام کو ان کی طرف منسوب کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑی عیاری، آخری درجے کی بدماشی ہے یہ۔ اور میں جانتا ہوں کہ شیطانوں کی ہزیمت ہوگی، شیطانوں کو شکست ہوگی اور حق غالب آئے گا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، ابدی فیصلہ ہے، اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں مسجد والوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ گردوارے کے طریقے پر کھانا تیار کریں، افطاری کھلائیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سے کہیں جس کو ضرورت ہو آؤ مسجد سے افطاری لو، آؤ ہم سے کھانا لو، ان کے کھانے کو تیار کیا جائے۔ رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے خیر کا کام اور صدقہ اور خیرات کا کام کرنے کے لیے، یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ لہذا اس موقع پر جو لوگ چندہ دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، وہ جہاں جہاں زکوٰۃ پہنچا سکے پہنچائیں، مدرسوں کا جو تعاون کرتے تھے وہ تعاون کرتے رہیں اور جس کے ساتھ وہ صدقات اور خیرات کا معاملہ کرتے تھے وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت یہ عمل شروع کر دیں، ہر مسجد کھول دی جائے کھانا بانٹنے کے لیے اور
اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو ان کو آئینہ دکھائے کہ بے شرمو بے حیاؤ، ہم مانوتا کا کام کریں تو تمہیں برا لگتا ہے، ہم مورلز اور اخلاق کا کام کریں تو تمہیں برا لگتا ہے، ہم پوجا کریں تو تمہیں ہماری پوجا بری لگتی ہے، ہم ایشور سے پرارتھنا کریں تو تمہیں برا لگتا ہے۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ کون سا وجود ہو؟ تمہاری مانوتا کہاں مر گئی ہے؟ اس لیے ہر تھانے والوں سے کہہ دیا جائے کہ جیسے وہاں دلی کے گردوارے کا استقبال کیا گیا، ویسے ہر مسجد میں جائیے اور استقبال کیجیے اور ہر مسجد سے کھانا تقسیم ہوگا۔ کاش کہ میری اس بات پر مسجد کے ائمہ توجہ کریں اور محلے کے اہل خیر اس کے لیے فنڈ فراہم کریں، انتظام کریں اور مسجد میں کھانے بننا شروع ہو جائیں اور وہاں سے بٹنا شروع ہو جائے۔ کوئی تفریق نہ مذہب کی ہوگی، نہ برادری کی ہوگی، نہ رنگ کی ہوگی، نہ نسل کی ہوگی، ہر ضرورت مند کو کھانا دیا جائے گا۔ یہ عمل اگر کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں نئی فتوحات کا دروازہ کھلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ماننے والے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، اپنی حماقت میں وہ ایسا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور و احساس بھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم رسول اعظم کے دور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دور میں بھی اگر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں تو پھر اندازہ لگائیے کہ اس دور کے بعد یہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ سے پہلے بھی دنیا میں ایمان والے بھی رہے، منکر بھی رہے، منافق بھی رہے، اور آپ کے دور میں بھی کٹے کافر بھی رہے جنہوں نے آپ کو مان کر نہیں دیا، جو آپ کو ستاتے رہے، آپ کو پریشان کرتے رہے، آپ کے ساتھیوں کو اذیت دیتے رہے۔ مکے میں انہوں نے پریشان کیا، ملک کے مختلف علاقوں میں پریشان کیا۔ وہ ایسے درندہ صفت لوگ تھے کہ جن کو نبی اچھے نہیں لگتے تھے، نبی کو ماننے والے اچھے نہیں لگتے تھے، وہ تو وہ لوگ تھے۔ دوسری طرف وہ تھے گھسپیٹیے، آستین کے سانپ، دوغلے، جن کو منافق کہا گیا ہے۔ منافق کے معنی ہوتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ بتانے والا، اندر کچھ رکھنے والا۔ جو اندر کچھ رکھے یعنی اندر کفر ہو، ظاہر میں ایمان ہو، ظاہر میں سنت ہو، اندر بدعت ہو، ظاہر میں خیر ہو، اندر میں شر ہو، ایسا جو شخص ہوتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اب یہ فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ نبی سے فرمایا جا رہا ہے، تمام مخاطبین کو اس دور میں سنایا جا رہا ہے، آج بھی سنایا جا رہا ہے، تا قیامت سنایا جاتا رہے گا، کیونکہ قرآن ہر دور میں تازہ ہے، ہر دور میں اس کا خطاب بالکل نیا ہوتا ہے۔ تو یہ بات فرمائی جا رہی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مومن ہیں، ارے ہم بھی تو مانتے ہیں اللہ کو، ہم بھی تو مانتے ہیں بھگوان کو، ہم بھی مانتے ہیں آخرت کو، مانتے ہیں اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، ہم اسے مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ مسلمانوں میں داخل ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بے وقوف و نادان کہ اللہ میاں کو دھوکہ دے دیں گے۔ ارے بھائی اللہ تو غیب کا علم رکھتا ہے، دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں جب آ کے کرتے ہیں، دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں اور سامنے سے اسلام ظاہر کر رہے ہیں، تو اتنے بے شعور ہیں اور اتنے زیادہ احمق اور بے وقوف ہیں کہ ان کو اس کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو انسان جب بگڑتا ہے اور جب وہ نفاق کا بیمار ہو جاتا ہے، سب سے خطرناک بیماری نفاق کی بیماری، کفر سے بھی زیادہ سخت ہے۔
اس بیماری میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دل روگی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کو ان کے جھوٹ، غلط بیانیوں اور بدعمالیوں کی بنا پر دردناک سزا دی جائے گی۔ نفاق جو ہے یہ دوغلا پن یہ بیماری ہے، یہ دل کی بیماری، دماغی بیماری، نفسیاتی بیماری۔ یہ بیماری انسان کو کھا جاتی ہے، اور کسی معاشرے میں یہ بیماری لگ جائے تو اس معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا چہرہ کچھ اور اندر کچھ اور۔ سامنے آتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی دوست، ان سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں، پیچھے جب ہوتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اس وقت ان کی زبان کتے کی زبان ہو جاتی ہے کہ بھونکتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روگی ہیں، جن کو قرآن میں روگی کہا گیا ہے۔ اور آگے چلیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، حالات اور ماحول مت خراب کرو، تو جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو حالات و ماحول کو درست کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ مفسد لوگ ہیں، یہ کرپٹڈ لوگ ہیں، انارکی اور بگاڑ کے یہی ذمہ دار لوگ ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ان کا نفاق پہچانا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، آدمی بھدا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گدی چوڑی ہو جاتی ہے، عقل مار دی جاتی ہے، وہ صبح شام یہی کرتا ہی رہتا ہے، وہاں جھوٹ بولا یا کچھ اور کہا۔ اب وہاں والے جب ادھر لوگوں سے ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو ہم سے یہ کہہ کے گیا تھا، ارے ہم لوگوں سے تو یہ کہہ رہا تھا، یہاں اس کی چوری پکڑ لی جاتی۔ وہ بہرحال کسی نہ کسی وقت پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ ایک مجلس میں وہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے خاص لوگ ہیں اور یہ وہاں کچھ بات بتائیں گے نہیں، کچھ اور کہہ دیتا ہے، اور وہ لوگ پھر ادھر وہ بات پہنچا دیتے ہیں، یا تیسرا کوئی شخص پہنچا دیتا ہے، اس لیے اس کی چوری پکڑ لی جاتی ہے، اس کا نفاق پکڑ لیا جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ ادھر کچھ ہے ادھر کچھ۔ مدینہ منورہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور بچھے جاتے تھے، آپ کا ہاتھ چومنے لگتے تھے، بلکہ کہتے تھے حضور ہم تو چاہتے ہیں قدم چوم لیں آپ، یہ بولتے تھے، اور بڑے مقطع چقطع انداز سے آتے تھے اور باتیں بھی بڑی لچھے دار کرتے تھے۔ حضرت تو بس ذرا توجہ فرما دیں، عنایت فرما دیں، حضرت کا کرم، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور اس سے بھی بہت زیادہ، اور مسجد میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب حضور بیان فرماتے تھے تو دیوار پر ٹیک لگا کر بیان سنتے رہتے تھے۔ قرآن میں ان کا نقشہ پیش کیا گیا، یہ کانہم خشب مسندہ، حضور کی بات اس طرح سنتے ہیں جیسے لکڑیوں کو دیوار پر ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا گیا، یعنی دل میں تو بات جمتی نہیں ہے۔ تو جو صحابہ ہے، مخلص صحابہ، وہ تو حضور کے پاس رہتے ہیں، کان لگائے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، غور سے سنتے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے، یہ جو مسجد میں موجود ہیں اور حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیوار پر ٹیک لگا کر آرام کرتے ہوئے سنتے تھے، اور اندر اندر کہتے تھے یار تقریر کب ختم ہوگی، تھک گئے سنتے سنتے، ان کا بیان ہی نہیں ختم ہوتا۔ یہ ان کا انداز تھا، ان کا سننے کا دل نہیں تھا، مجبور ہے کہ اگر نہیں سنیں گے، مسجد نہیں آئیں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے اپنے کو مسلمان بتانے کے لیے وہ آتے تھے۔ اور اس کے بعد شام ہوئی اور یہودیوں کی محفلوں میں چلے گئے، اب شراب چل رہی ہے اور کباب کھائے جا رہے ہیں اور مستیاں ہو رہی ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم لوگ تو وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو چغت بنائے، ہم لوگ ان کے ساتھ تھوڑی ہیں،
آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم وہاں جاتے ہیں مریدوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم بھی مرید ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بناتے ہیں، وہاں ہم دوسرے مقصد سے جاتے ہیں، آپ سے ہمارا اصل تعلق ہے۔ یہ ان کا کردار تھا، اور یہ کردار مسلمان جان رہے تھے، جو مخلص صحابہ تھے انہیں معلوم تھا کہ کون کون ہے جو یہ بدماشیاں کرتا ہے، لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے تھے کہ چھیڑ چھاڑ کرنے سے جنگ چھڑ جائے گی اور معاشرہ جو ہے تتر بتر ہو جائے گا اور خانہ جنگی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے ان کو برداشت کرتے تھے، ان کو گوارا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے، یعنی نبی کے جو سچے اور مخلص صحابہ تھے، جس طرح ان لوگوں نے مانا تم بھی مانو، تو جواب میں بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ہر بات تسلیم کر لیں؟ اللہ فرماتا ہے واضح ہو جانا چاہیے کہ حقیقت میں تو احمق اور ابلہ یہی ہے، لیکن یہ ادراک سے بھی محروم۔ دیکھا آپ نے، یہ سب مجلس نبوی میں ہیں، دور سے دیکھنے والا ان کو بھی صحابہ سمجھ رہا ہے، ان کو بھی صحابہ سمجھ رہا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نماز ساتھ پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد ان کا جو کردار ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابو ہریرہ ہے، معاذ ہے، ابو موسیٰ اور بے شمار حضرات ہیں، یہ صحابہ رسول ہیں، یہ حضور کے رفیق ہیں، یہ حضور کے ہمدم ہیں، یہ حضور کے ساتھ ہیں، یہ حضور کے خادم ہیں، تم بھی ایسے بنو، یہ دوغلا پن کیوں اختیار کرتے ہو؟ جب مخلص صحابہ ان سے یہ کہتے، یا تیسرے نمبر کے لوگ ان سے کہتے کہ بھائی انہی کی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ہم ایسے مرید نہیں ہیں، ہم ایسے مرید نہیں ہیں، ہم تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے، وہاں بھی بیٹھتے ہیں، دوسری طرف فائدہ ملتا ہے۔ یہ ان کا جواب ہوتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم بھی تو مومن ہیں، آپ مسلمان، ہم بھی مسلمان، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کیا مجھے کافر سمجھتے ہیں؟ یہ انداز ہوتا ہے۔ آج تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کثرت ہے، اس وقت ایسے لوگ کم تھے، اقلیت میں تھے، اگرچہ تھے، انہی میں گھلے ملے تھے، آج تو انہی کا غلبہ ہے، نماز نہ پڑھیں تو مسلمان، روزہ نہ رکھیں تو مسلمان، جھوٹ بولیں تو مسلمان، خیانت کریں تو مسلمان، غداری کریں تو مسلمان، چغلیاں کھائیں تو مسلمان، رشوت کھائیں، سود کھائیں، حرام کھائیں تو مسلمان۔ اور اگر آپ کہیے کہ بھائی یہ اسلام ہے تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ فتویٰ دیتے ہیں ہم کافر ہیں، یہ ان کا انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا ثبوت بالکل واضح ہے، کسی محلے کے اندر 2000 لوگ رہتے ہوں اور اس کی مسجد میں جا کے دیکھیے گا تو آپ کو فجر کی نماز میں ایک صف بھری ہوئی نہیں ملے گی، دیگر نمازوں میں 2-4 صفیں اگر بھر گئی تو بڑی بات ہوتی کہ مسجد میں ماشاءاللہ اندر کا حال بھرا ہوا تھا، یعنی لوگوں میں شرم ختم ہو گئی کہ محلے میں 2000 لوگ ہیں اور 2000 لوگوں میں سے جو مسجد میں آئے ہیں وہ 100 مشکل سے ہو رہے ہیں مثلا، تو بڑی بات لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ مسجد تو بھر گئی۔ یہ اسلام کے بارے میں عدم علم اور عدم فہم کی ایسی واضح دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی سمجھ ختم ہو گئی۔ تو جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ اللہ میاں کا یہ کہنا ہے کہ جو اطاعت کرے 100% اللہ کو مانے اصلاً مسلمان وہ ہے، پھر نمبر 2 کے نمبر 3 کے مسلمان ہوتے ہیں جن کے ساتھ گناہ لگے ہیں، جرائم لگے ہیں، وہ توبہ کریں گے تو معاف ہوں گے ورنہ سزا پا کے رہیں گے۔ تو اب یہاں جو بات فرمائی گئی، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، جب باطل طاقتوں کے سربراہوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ،
ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بے وقوفوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا گیا اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی سرکشی اور طغیانی میں بھٹکتے رہنے کی چھوٹ دے رکھی ہے، اور ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے کہ یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ اکثر وہ لوگ جو پارٹیوں میں گھستے ہیں اور پارٹیوں کے لیڈروں کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ پارٹیاں جن کے ایجنڈا ہی دین کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف، ان کے ساتھ جو گھسے رہتے ہیں، پلے رہتے ہیں، ان کا بالکل یہی نقشہ ہے، بالکل یہی نقشہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی بگڑے ہوئے چودھری کے چکر میں ہیں، کسی بگڑے ہوئے فاسد پردھان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور کسی طرح کی بھی کسی لیڈر کی جے جے کرتے ہیں، وہاں جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، جب ان کے درمیان جاتا ہوں تو ٹوپی پہن لیتا ہوں، ورنہ میں ٹوپی ووپی بھی آپ کا عادی نہیں، رومال ڈال لیتا ہوں کبھی تاکہ یہ چغت خوش ہو جائے۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جب ہوتی تھی، افطار کی پارٹیاں، تو آپ کے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ سفید ٹوپی اور لال رومال پہن کے بیٹھ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ سب جو ڈرامہ بازی کرتے تھے وہ ایسے ہی جیسے کوئی جوکر کرے، ان کا کوئی تعلق نہ اس تہذیب سے نہ اس مذہب سے، یہ ایک ڈرامہ رچانے کی بات ہوتی ہے، اور اس ڈرامے پر خوش ہو جاتے تھے وہ لوگ۔ ہاں بھائی آئیے صاحب، فلاں لیڈر صاحب اور فلاں صاحب، ان کو بلایا جا رہا، افطار پارٹی ہو رہی ہے، تو صاحب بالکل حشاش بشاش ہے، کیونکہ ڈرامہ اچھا رچا جا رہا ہے، اور ایک سے ایک کرتب دکھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے جوکر لائے گئے ہیں، تو بھائی ٹوپی پہن لیتے، کرتا پائجامہ پہن لیتے ہیں۔ بھائی جب جاتے ہیں وہاں ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں، اس وقت ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے، کرتا پائجامہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، ورنہ میرا کیا تعلق اس سے، بھائی میں تو پینٹ شرٹ ہی پہنتا ہوں، اور مجھے تو ماڈرنائزیشن پسند ہے، میں تو ویسٹرن ذہن کا ہوں، لیکن ابھی ان مولویوں ملاؤں کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ووٹ بھی تو لینا ہے۔ تو ان کے اثرات ہیں، کوئی امام ہے مسجد کا، اس کے کچھ اثرات ہیں، کوئی بڑے مولانا ہے ان کے اثرات ہیں، تو اب ان کے اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ تو کرتب کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ ان کا جواب۔ اب سنیے، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید رکھی ہے، نہ ان کی چالاکیوں اور مکر و فریب کی یہ تجارت ان کو نفع دے رہی ہے، اور نہ ہدایت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ بات بالکل صاف کر دی اللہ نے کہ اس کردار کے لوگ، ایسے دوغلے لوگ، ایسے منافق لوگ، ایسے کرتب باز، ایسے جوکر، ایسے تماشا کرنے والے اور ان سے خوش ہونے والے چغد اور بیوقوف اور احمق، دونوں ہی شاید ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کو خراب کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سیاہ کیے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلت ملت کر دیا ہے حق و باطل کو، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا عطر کیچڑ میں پھینکتے ہیں۔ یہ ہے وہ نفاق جس کا آج کے دور میں 99% رواج ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، 1% بھی مشکل سے لوگ ایسے ہیں کہ جو محفوظ ہیں اس نفاق سے، ورنہ کسی نہ کسی شکل میں دوغلا پن، دوہری باتیں، زبان پر کچھ دل میں کچھ، یہ جو فرق ہے یہ بڑا خطرناک فرق ہوتا ہے، اور اچھے اچھے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کھلی بات، صاف بات، سچی بات نہیں کہتے، چمچے بازی، چاپلوسی، کہیں مریداپا، کہیں کچھ۔ یہ ایسے لوگ خانقاہوں میں بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہیں، اور ایسے لوگ اداروں میں ہیں، ایسے لوگ تجارت میں ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں ہیں، محلوں میں ہیں، ہر جگہ۔ اور علامت بس وہی ہے، یہاں دیکھیے آپ تضاد، زبان پر کچھ دل میں کچھ، یعنی جو ظاہر ہو جاتا ہے دل میں جو کچھ ہے وہ کہیں تو ظاہر ہوتا ہی ہے، نجی مجلس میں ظاہر ہو جاتا ہے، دوست کے پاس ظاہر ہو جاتا ہے، گھر میں ظاہر ہو جاتا ہے،
یہاں سے بات لیک نہیں ہوگی، وہاں بول جاتے ہیں اور پکڑ لی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. کہنے والوں نے کہا کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، کہاں چھپو گے؟ عرب شاعر نے کہا تھا وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ. جو بھی انسان کے اخلاق ہوتے ہیں، جو اس کے اندر کی صفات ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ چھپی ہوئی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، وہ معلوم ہو کے رہتی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہیں، اس پر سبق ختم ہوتا ہے، جن مثالوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. بتایا گیا کہ ان کا جو کردار ہے وہ کیسا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی، اور جب آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی اور تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ سجائی نہیں دیتا. یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ اندھیرے سے پلٹ کر آ سکتے ہیں، نہ کسی بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. ایک مثال یہ ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن کے دلوں میں کفر ہے. اور مثال دی گئی یہاں آگ کی، چونکہ کہیں کہیں میدان میں جب جمع ہوتے تھے تو وہ لوگ آگ سے روشنی کرتے تھے. چراغ سے تو اس بڑے میدان میں فائدہ نہیں ہوگا، تو ایک بڑی آگ جلا دیتے تھے، اس سے دوسرا فائدہ جو اٹھاتے تھے وہ روشنی ہوتی. آج اگر ہم اس مثال کو ذکر کریں گے تو یوں کہیں گے کہ سوئچ آن کیا، لائٹ کا سوئچ آن کیا ایک شخص نے کہ اندھیرا تھا اب روشنی ہو جائے، اور جیسے ہی سوئچ آن کیا فوراً وہ اندھا ہو گیا. خدا نخواستہ، یہ اللہ کی سزا ہے، بڑی سخت پکڑ ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسباب اختیار کر کے کام کر لوں گا، لہذا کمرے میں گیا، اندھیرے کمرے میں، اور دماغ میں اس کے سب غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، بدماشیاں کرتا رہا. اب اپنے کمرے میں جا کر سوئچ آن کر رہا ہے کہ روشنی ہوگی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی اور اسے اندھا کر دیا. یہ محروم، بدقسمت اور منحوس انسان جس نے اللہ سے لو نہیں لگائی، جس نے اللہ کو بھی موضوع بنایا مسخرے پن کا، جو اللہ کو دھوکہ دیتا رہا، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ ہے جس نے آنکھوں کی روشنی دی ہے، جب چاہے سلب کر لے. اس نے کانوں کو سننے کی طاقت دی ہے، جب چاہے بہرا بنا دے. اس نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے، جب چاہے گونگا بنا دے. ایک مثال یہ ذکر کی. دوسری مثال سنیے صاحب. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا یا یوں سمجھیے کہ اوپر سے موسلا دھار بارش ہو رہی، جس کے ساتھ تاریکیاں ہیں، کڑک ہے، چمک ہے، اور یہ کڑکدار بجلی کے گرنے کے خوف اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں. منافقوں کی مثال بیان کرتے ہوئے ذکر کیا جا رہا ہے. یوں سمجھیے جیسے کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے صحرا میں، اور اندھیرا چھا گیا، بات کالی گھٹا آئی، پھر رات کا بھی وقت آ گیا، بارش ہونے لگی اور بجلی جو ہے چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، ایک کڑک ایسی ہوئی لگتا تھا اب بجلی گری اور اب گری اور جھلسا کے رکھ دی. یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں ان کا حال یہ ہے کہ اب کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے. وہ سفر میں ہے اور میدان میں ہے، تو خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ جو کڑک ہے اس کی آواز سے دل نہ دہل جائیں، اور بجلی کی چمک سے ڈرتے ہیں. اور اللہ نے ان منکروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب روشنی ہوتی ہے تو چند قدم یہ چل لیتے ہیں، اور جب تاریکی ہوتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت چھین لیتا،
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ نمبر 2 منافقین کا تذکرہ۔ وہ جو تذکرہ تھا منافقوں کا، وہ ان منافقوں کا جن کے دلوں میں کفر ہے، انکار ہے، ایمان اوپر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہے ایمان اور اندر سے ماننے والی بات بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مفاد پرست ہیں، یہ تھالی کے بیگن ہیں، یہ مال غنیمت کے چکر میں رہتے ہیں، یہ مسلمانوں سے اپنا مفاد چاہتے ہیں اور ہر خطرے سے بچنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے جب زندگی کی راہوں پر چلتے ہیں تو اگر کہیں پر پکار ہوتی ہے نبی کی طرف سے، نکلو گھروں سے، چلو اللہ کے راستے میں، تو پھر ان کو بیماری آ جاتی ہے، ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، ڈھیر ہو جاتے ہیں، پلک پر چمٹ جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ نبی کے پاس آتے ہیں تو بہانے کرتے ہیں، حضور گھر میں اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، حضور بچہ بیمار ہے، حضور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ آ کر بہانے کرتے ہیں کیونکہ ان کو مجاہدانہ کام نہیں کرنا ہے، ان کو محنت نہیں کرنا ہے، ان کو نبی کی بات پر لبیک نہیں کہنا ہے۔ یہ مفاد پرست قسم کے انسان ہے مسلمان، لیکن یہ اس ٹائپ کے مسلمان ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مطالبہ آ جائے حق کی نصرت کا تو ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، آنکھیں پتھراتی ہیں، اور اس وقت یہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ مسجد میں بیان ہو رہا ہو، کوئی بات کہی جائے، چپکے سے اپنی چپل اٹھاتے ہیں اور کھسکتے ہیں۔ کہیں کوئی اچھے کام کی دعوت دی جائے تو اپنے آثار پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ منافق تھے جو مسلمانوں میں گھلے ملے تھے اور یہ الگ کٹے ہوئے نہیں تھے، کھلے دشمن نہیں تھے، دوست تھے اور مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ مفاد پرستی ان پر غالب تھی۔ اس لیے ان کا جو نقشہ بیان کیا گیا کہ بس یوں سمجھیے کہ صحرا میں چل رہے ہیں، اندھیرا ہوا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے، ذرا سی چمک ہوئی، روشنی نظر آئی تو 2-4 قدم پھر ڈرتے ڈرتے بڑھے۔ ڈر یہ بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور جو کڑک و گرج ہے اس سے کہیں کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ یعنی جو اسلام کی ترقیاں ہو رہی ہیں، مجاہدات ہو رہے ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، ان سے دہلے بھی جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مفادات پر ضرب پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو خفیہ دوست ہیں وہ پکڑ نہ لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارت متاثر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کاروبار کا نقصان ہو جائے۔ بس یہی ان کے دماغوں میں رہتا ہے، تو یہ مخلص مسلمان نہیں بن پاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔